سلام، کیسے ہیں آپ سب؟ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے 10 دن بہت مبارک ہوتے ہیں۔ عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ خاص طور پر 6 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک لازماً اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ جن کی اولاد نہیں ہے وہ دعا کریں، اور جن کے آلریڈی بچے ہو چکے ہیں وہ اپنے بچوں کے اچھے نصیب کی دعا کریں۔ انہی دنوں میں حاجی ساری دنیا سے سعودی عرب میں حج کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور حج بھی ہوتا ہے انہی 10 دنوں میں۔ حج سے اگلے دن قربانی کی جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کو ساری دنیا میں لوگ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا میدان عرفات میں۔ آئیے اس خطبے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ جو کچھ مجھ سے سنو۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی زبردست بات ہے یہ۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دین آج میں نے مکمل کر دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کا مال، اس کا گھر وغیرہ، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں بتائی کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ چیز، اور دنیا میں کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، نفرت کی، بغض کی، حسد کی، اس طرح کی کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، واپس کر دینا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے پاس حفاظت کے لیے، یا جیسے کمیٹی بھی ڈالتے ہیں کئی لوگ گھروں میں، 10 لوگ مل کر اکٹھے پیسے ایک شخص کو دیتے ہیں اور بس ماہانہ کسی ایک شخص کی کمیٹی نکلتی ہے، یہ بھی ایک بوجھ ہے، ایک امانت ہے۔ تو جب بھی کوئی کمیٹی ڈالیں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہم بخیر و عافیت پورا کریں، سب کو یہ کمیٹی بخیر و عافیت پوری دے دیں۔ اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں امانتوں کے، کہ کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے، آپ کسی کے پاس رکھوا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اگلے کے کندھے پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ پر رہنے کی توفیق بھی دے۔ پھر آپ نے فرمایا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ کارما، جس طرح ایک کارما لفظ آج کل مشہور ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ جی تم نے ایسے کیا تھا تو کارما تمہارے لیے یہ کارما ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فور ٹیٹ، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک یہ بات بہت سالوں پہلے پہنچا دی، جب یہ یونیورسٹیز وغیرہ کوئی تعلیمی ادارے نہیں ہوتے تھے، تب یہ بات ہم تک پہنچ چکی تھی کہ آپ کسی کا نقصان نہیں کرو گے تو آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اور پھر فرمایا، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ سود آج کل بہت طریقوں پہ ہے، لوگ بینکنگ پہ بہت سوال اٹھاتے ہیں، فائنینسنگ، بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، اور کوئی اچھے عالم کوئی سامنے آئیں جو ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ سود کس طریقے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ اب یہ دیکھیں، ایک ہی جو ایک پوائنٹ بتایا گیا ہے اس میں سارا چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب جیسے عورتوں کے متعلق بات کی ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تم پر حق رکھتی ہیں، تم اپنے طور پر ان کا دھیان رکھو، وہ تمہارے پہ بوجھ ہے، ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرو۔ ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، جب وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں، پیار محبت سے گھر میں رہ رہی ہیں، گھر کو سجا رہی ہیں، بچا رہی ہیں، سیف رکھا ہوا ہے خود کو بھی، گھر کو بھی، بچوں کو بھی، جب بیوی اتنی محنت کر رہی ہے تو تم بھی اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ اب یہ اس کے بارے میں میں نے کافی ویڈیوز میں ڈسکس بھی کیا ہوا ہے، میاں بیوی کے تعلق سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ دوبارہ بھی بات کریں گے، اور بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ
قائم رکھو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار پارٹنر ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ واقعی میں زیادہ تر دیکھا جائے تمام خواتین جی جان لگا دیتی ہیں گھر کو سجانے میں، سنوارنے میں۔ لڑائیاں کہاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہر طبقے کی عورت کوشش کرتی ہے کہ اپنے گھر کو بچائے، بنائے۔ پھر آپ نے فرمایا کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ دیکھیں اگر کوئی ذمہ داری کی چیز بولی ہے، اس میں اگر تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے انسان کو کس طرح کا پیدا کیا ہے، کیا سچویشنز ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتایا ہے قرآن اور حدیث میں۔ پھر فرمایا کہ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ جو نیک ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، نہ کہ جو زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، بد زبان ہے، اونچی بولنے والا ہے، رعب جماتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں برتر ہے جو تقوی والا ہے۔ پھر یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار ہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اللہ رہنمائی فرمائے ہماری۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اور پھر فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اور اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور واقعی یہ کافی ہے۔ آپ نے کوئی عالم دین کی، آپ کو اگر سپیچ سننے کا ٹائم نہیں ہے، یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، صرف قرآن اور حدیث پڑھ لیں کافی ہے، اور اپنے اعمال اچھے رکھ لیں کافی ہے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اب دیکھیں یہ اینڈ والی بات پہ بھی کیا زبردست بات بس ختم کر دی ہے، جیسے کہ ہم واقعی میں اتنا عمل نہیں کر پا رہے ہیں جتنا کیا پتہ صحابہ کرام نے، یقیناً انہوں نے بہت بہترین کیا، اور ہمارے آنے والے ہمارے بچے کیا پتہ ہم سے بھی بہترین مسلمان ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس نے انسان کو کس طرح کا بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب بس آخر میں یہی بولوں گی کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم تک اگر کوئی اچھی بات پہنچتی ہے ہم اس کو باقی اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچائیں، آپس میں محبت سے پیار سے رہیں، قرآن اور سنت کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے انشاءاللہ، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔